ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 16ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور بڑی شادمانی کے ساتھ عید صعود یعنی یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو آپ کی زوردار تالیوں میں عید صعود بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، آج کے دن عالمی سطح پر ماؤں کا دن اور نرسوں کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ تو ہم تمام ماؤں کو اور تمام نرسز کو بھی زوردار تالیوں میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کلام کے 3 حصے ہوں گے واعظ کے۔ پہلا حصہ جس میں میں چند ایک باتیں ماؤں کے بارے میں کروں گا لیکن مختصر۔ دوسرا حصہ چند ایک باتیں نرسز کے بارے میں کروں گا، اور تیسرا اور بنیادی حصہ جو ہے آج کے کلام اور آج کی جو بنیادی آیت ہے اس پر بات چیت ہوگی۔ تو پہلے حصے میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم ماؤں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ آج ماؤں کا عالمی دن ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ماں کے لیے اس انمول تحفے کے لیے جو خدا نے انسان کو بخشا ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آئیں آج کے دن خدا سے، ایک دوسرے سے اور اپنی اپنی ماں سے یہ وعدہ بھی کریں کہ چونکہ وہ ہمارے لیے انمول تحفہ ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس انمول تحفے کی قدر کریں۔ اور یہ تحفہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کبھی دھیان سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھیں، سچ میں آپ کو خدا کی صورت اس میں نظر آئے گی، کیونکہ جو اس میں صفات ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ خدا کی ہیں۔ ہاں، خدا کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی محبت کا تجربہ
ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن ہم ماؤں کے لیے شکر گزار ہیں اور اس عظیم تحفے کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ عزیزو، کسی سے سوال کیا گیا کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ ماں کتنی نمازیں اگر پڑھی جائیں تو ان کے برابر ہوتی ہے؟ لیکن جواب بہت خوبصورت، لٹرلی اسپیکنگ نہیں لیکن سمبولیکلی جواب بہت خوبصورت تھا کہ ماں نمازوں کے برابر ہرگز نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ تو نمازوں کا ذکر کرنا یا کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ تو ماں ایک پورا دین ہے۔ کیوں دین ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ کیونکہ ماں میں محبت کی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، وہ معاف کرتی ہے، بلکہ وہ رحم دل ہوتی ہے، وہ شفیق ہوتی ہے، وہ قربانی دیتی ہے، وہ ہر طرح سے ہماری کیا کرتی ہے؟ فکر کرتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کی تمام صفات کا جائزہ لیں تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ خدا کی ہیں جو ماں میں پائی جاتی ہیں۔ بالخصوص اگر آج کے دن صرف ایک صفت پر بات کی جائے کہ خدا باپ کی مانند ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح ماں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے اور ان کی ہر غلطی اور خطا کو بخش دیتی ہے۔ That's what I know۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاید کوئی دنیا میں ایسی ماں ہو جس نے اپنے بچے کی غلطی کو معاف نہ کیا۔ ہمیشہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کرتی ہیں، اور باپ جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ دوسری بات کہ کہا جاتا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، میں تو گیس ہی کر سکتا ہوں یا سنی سنائی بات کر سکتا ہوں، آپ کا شاید زیادہ اس کے بارے میں تجربہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنی یادداشت جو ہے وہ کھو بیٹھے، یعنی اپنی میموری جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے، تو اسے سب کچھ بھول سکتا ہے۔ شاید اس کو اپنے گھر کا پتہ معلوم نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بھول جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھول جاتی ہے، چیزوں کے بارے میں بھول جاتی ہے، نام بھول جاتی ہے، اپنے شہر کا، گھر کا اور شاید خاوند کا بھی نام بھول جاتی ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ماں سب کچھ بھول جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا بچہ اس کے سامنے آتا ہے وہ اسے تھام لیتی ہے اور اسے وہ کبھی بھی نہیں بھولتی۔ ساری یادداشت ختم بھی ہو جائے تو ماں اپنے بچے کو کبھی بھی بھلا نہیں پاتی، اور یہ صرف ماں ہی ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ ماں کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم آلریڈی کافی لیٹ ہیں۔ پہلا لیکچر میرا وہ بھی کافی لمبا تھا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مختصر طور پر کیا جائے۔ تو اب ہم کتنے کلام کیسے تھے آج؟ واز کے 3۔ تو پہلا ہم یہی ختم کرتے ہیں اس نوٹ کے ساتھ، جب خدا کی محبت کو محسوس کرنا ہو تو ماں کے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کو خدا کی محبت اور شفقت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ دوسری بات، جس طرح میں نے کہا کہ آج عالمی سطح پر نرسوں کا دن بھی منایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی خواتین میں سے اگر کوئی نہ ڈر، بے باک اور با ہمت خاتون ہے تو وہ ہماری نرسیں ہیں۔ تو میں آپ کو جتنی بھی نرسز ہیں یہاں بیٹھی ہوئی، میل نرسز بھی ہو سکتے ہیں آج کل، لیکن جو فیمیل نرسز ہیں ان کی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی ہمت، حوصلے اور خدمت اور قربانی کو خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں۔ سچ میں آپ بہت محنت کرتی ہیں، آپ بڑی وفاداری کے ساتھ خدمت کرتی ہیں، اور آپ اپنی مثال ہاسپٹلز میں آپ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، یہ سچ بات ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج مسیحی خاندان کچھ خوشحال نظر آتے ہیں
یا کچھ آگے بڑھ چکے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، باپ مائنڈ نہ کریں. نرسز اس میں آپ کا 75% مجھے ہاتھ لگتا ہے. 75% یہ سچ ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنا، گھر کی چیزیں بنانا، گھر خریدنا، اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ آپ 2-3 جابس کرتی ہیں. بھلا کیوں؟ کیونکہ باہر بھی ڈیوٹی کرنی ہے سارا دن، پھر گھر میں بھی آ کر بچوں کو سنبھالنا ہے، تو باہر بھی اور گھر پر بھی آ کر. تو یہ بڑی بات ہے اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. اور سچ میں یہ بہت خوبصورت بات ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، آپ سب سے ملاقات کے ذریعے میں دیکھتا ہوں کہ اگر آج ہمارے خاندان کافی آگے بڑھے ہیں مالی لحاظ سے، سوشلی سپیکنگ بھی، تو وہ یقیناً آپ کی وجہ سے ہیں. تو شاباش، کیپ اٹ اپ. ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایمان کی نہ ڈر اور جرأت مند گواہ ہیں، کیونکہ آپ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں کام کرتی ہیں جہاں آپ کو ہر روز شاید کوئی نہ کوئی سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں وہ سوالات جو آپ سے کیے جاتے ہیں، جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیے، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن کئی دفعہ بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت چیلنجنگ ہوتے ہیں، اور آپ چٹان کی طرح اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور بھرپوری کے ساتھ آپ اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. تو تمام نرسز، میں صرف یہی کہتا ہوں، شاباش، خداوند آپ کے ساتھ ہو. ایسے ہی خداوند کی گواہ بنی رہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو کثرت سے برکت دے. نرسز کے لیے زوردار تالی جائیں. کلام کا تیسرا حصہ یا واز کا تیسرا حصہ جو ہے آج کی ہماری بنیادی آیت اور آج کی پاک انجیل. مسیح خدام عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج عالمگیر کلیسیا عید سعود یعنی یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتی ہے. آج کی جو تلاوتیں ہیں یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے، عالمگیر رسالت اور یسوع کے دنیا کے آخر تک ہمارے درمیان رہنے کے وعدے کو بیان کرتی ہیں. I will not explain, you understand. یہ عید جو ہے ہمیں یاد دلاتی ہے، اور یہ میرے پچھلے سال کے نوٹس میں سے سنٹینس میں نے نکالا ہے. میں ہمیشہ اپنے جو واز کے نوٹس ہیں وہ سنبھالتا ہوں، اور پچھلے سال کے نوٹس ہیں وہ میں نے دیکھے، اور یہ جو جملہ تھا انگلش میں ہے، بہت مجھے اچھا لگا. میں نے کہا اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے آج. تو وہ جملہ انگلش میں ہے کہ جب ہم عید سعود کے بارے میں دھیان و گیان کرتے ہیں تو کیسے ہم اسے بہتر طور پر چند ایک الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ دس از ویئر دا ماسٹر اینڈز. دس از ویئر دا ماسٹر اینڈز اینڈ دس از ویئر دا ڈسائپلز بیگین. جہاں یسوع الہی استاد نے ختم کیا، وہاں سے ہی شاگرد منادی کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. اور آج کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا. تب انہوں نے اسی وقت روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی. Where the master ends, and this is where the disciple began. جہاں استاد نے مشن باپ سے سونپا گیا ختم کیا، وہاں سے ہی شاگرد جو ہیں منادی کا آغاز کرتے ہیں. وہ چوٹی پر کھڑے نہیں رہتے یا ادھر رہنا پسند نہیں کرتے، وہ اس سے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کر کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کا پرچار، انجیل کی منادی، زندہ یسوع کے گواہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے عید سعود کو اگر چند ایک الفاظ میں بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے مددگار ہے. مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل جو ہے جس میں ہم نے یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بابت سنا ہے، یقینی طور پر
یہ یسوع کے الفاظ کی تکمیل بھی ہے، جیسا کہ یوحنا 16 باب میں لکھا ہے کہ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی بیٹا آسمان سے آیا، باپ سے نکلا، دنیا میں آیا، منادی کی، بشارت دی، انجیل کا پرچار کیا، اور پھر دنیا کو چھوڑ کر جہاں سے وہ نکلا، یعنی باپ سے وہ نکلا اور دوبارہ وہ باپ کے پاس جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، جو آسمانی ہے وہ آسمان کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہ آسمان سے اترا تھا اور آسمان پر ہی چلا گیا۔ انسان کے بارے میں عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا انسان تو کیا ہے اور کہاں جائے گا؟ لیکن چونکہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے، باپ سے نکلا ہے، تو وہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے، اور آسمان پر واپس چلا گیا۔ تو آج کی عید جو ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے، اس کا مشن کیا تھا، اور اس نے اپنا مشن کن کو جو ہے وہ سونپا اور آسمان پر چلا گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر 3 باتیں غور سے ان پر ہم توجہ دیں تو یقینی طور پر ہم اور بھی واضح طور پر آج کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی جو عید ہے یہ ہمیں 3 سمتوں کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتی ہے، 3 ڈائریکشنز کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ پہلا، لوکنگ اپ ورڈز، اوپر دیکھنا یا اوپر تاکنا۔ دوسرا ہے لوکنگ ان ورڈز، اپنے اندر یا اپنے دل میں جھانکنا۔ اور تیسرا ہے لوکنگ اپ آؤٹ ورڈز، کہ اپنے دائیں بائیں دیکھنا یا اپنے باہر دیکھنا، سادہ لفظوں میں دنیا کی طرف متوجہ ہونا۔ تو 3 باتیں، پہلا اپ ورڈز، دوسرا ان ورڈز، اور تیسرا آؤٹ ورڈز۔ تینوں باتوں پر ہم مختصر طور پر غور کرتے ہیں۔ پہلا، لوکنگ اپ ورڈز، یہ بات سمجھنا آسان ہے، یہ عمل کافی واضح ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے آج کی انجیل میں اور تلاوتوں میں ہم نے سنا ہے۔ اور یہ کنہوں نے کیا؟ یہ شاگردوں نے کیا۔ جب یسوع ان سے باتیں کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا تو شاگرد کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ لوکنگ اپ ورڈز، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ان کا خداوند انہیں برکت دے کر، مشن دے کر باپ کے پاس آسمان کی طرف واپس جاتا ہے۔ لوکنگ اپ ورڈز، لیکن یہ صرف لوکنگ اپ ورڈ نہیں ہے، لوکنگ ٹورڈز جیسس ہو ہیز کمپلیٹڈ ہز مشن گیون بائی ہز فادر۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع جب آسمان پر اٹھایا جاتا ہے تو ایک خوبصورت امید ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ فرشتے آ کر شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اے جلیلی مردو، تم آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جب آسمان پر چلا گیا یا اٹھا لیا گیا تو ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ضرور دوبارہ آئے گا، لیکن آ کر کیا کرے گا؟ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا۔ تو اس لیے ہم پر امید ہیں کہ ہمارا خداوند دوبارہ آئے گا۔ تیسری بات جو خاص ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یسوع آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ہم بھی پر امید ہو جاتے ہیں، اور ہماری امید کیا ہے؟ کہ ایک دن ہم بھی اس کے یعنی باپ کے جلال میں شریک ہوں گے۔ اور آج کی ابتدائی دعا میں ہم نے پڑھا کہ جہاں ہمارا راہبر جلال کے ساتھ ہم سے پہلے چلا گیا، وہاں یقینی امید ہمیں بھی
बुलाती है। इसलिए आए, दुआ करें कि हम पाक उम्मीद का पूरा होना देखने पाए। मतलब कि जहाँ यीशु गया हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी उस जलाल में शरीक होंगे। तो यीशु का आसमान पर उठाया जाना एक हमें याद दिलाता है कि उसने अपना मिशन मुकम्मल किया। ये बात हमें याद दिलाई जाती है कि वो दोबारा आएगा, और तीसरा ये कि हम भी एक दिन खुदा के जलाल में शरीक होंगे और पुरुम्मीद रहना है, और इसके लिए हमने दुआ भी करनी है। इसलिए ये बात जो है ये बहुत काबिल ज़िक्र है कि लुकिंग अपवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स whom जीसस who completed his mission। दूसरा हमारा नुक्ता है लुकिंग इनवर्ड्स। ये बहुत मुश्किल अमल है, अपने अंदर झांकना, और कई दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि अपने गिरेबान में झांकना, लेकिन ये फ़र्क चीज़ है। लेकिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ, लुकिंग इनवर्ड्स मीन्स कि अपने दिल की तरफ जाना, अपने अंदर का सफ़र करना और अपने दिल में तलाश करना। क्योंकि मुमकिना तौर पर गो के यीशु ने शागिर्दों के साथ वादा किया कि वो दुनिया के आखिर तक हर रोज़ उनके साथ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसान होते हुए शायद शागिर्द जब पहाड़ी से या पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो वो गमगीन थे, क्योंकि उनका खुदावंद उनके साथ नहीं था। लेकिन चूंकि अब खुदावंद उनके साथ नहीं था, वो गमगीन थे, तो उन्होंने फौरन अपने खुदावंद को, अपने मसीह को अपने दिल में, अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटीज़ में क्या किया, तलाश किया। और क्योंकि खुदावंद ने वादा भी किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो खुदावंद जो है अब आसमान पर भी उठाया गया, लेकिन वो हमारे दिलों में भी है, वो हमारे घरानों में भी है, वो हमारे अंदर भी है, वो हमारी कम्युनिटीज़ में भी है, वो ईमानदारों की जमायत में भी है। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर व्हाट, टू एक्सपीरियंस द रिजन लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है, आसमान की तरफ देखना ब्यूटीफुल, लेकिन जब वो हमारे दरमियान नहीं है जिस तरह के हम देखना चाहते हैं, तो फिर हम अपने खुदावंद को अपने दिल में देख सकते हैं। तो हर इंसान को दिल में कम से कम इतनी जगह ज़रूर रखनी चाहिए कि जहाँ हमारा खुदावंद हो। मैं कई दफ़ा कहता हूँ हमारा दिल ख्वाहिशों से और बेशुमार चीज़ों से इतना भरा होता है कि शायद सबके लिए जगह होती है, लेकिन अपने खुदावंद के लिए जगह नहीं होती। तो लुकिंग इनवर्ड फॉर व्हाट, लुकिंग जीसस इनवर्ड, कहाँ, अपने दिल में, अपने ख़ानदान में, अपनी बरादरी में और ईमानदारों की जमायत में। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की ईद के मौके पर कि हम खुदावंद को अपने अंदर तलाश करें, क्योंकि वो खुद कहता है कि वो हमारे दरमियान सुकूनत पजीर है, वो हमारे अंदर है। तब अब हमें क्या करना है, उसकी तलाश करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि आसमान की तरफ देखना और अपने अंदर या अपनी शख्सी ज़िंदगी में मसीह का तजर्बा करना या उसका एक्सपीरियंस करना ब्यूटीफुल थिंग है, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि मसीह जिसने पा लिया, क्या वो मसीह को, उस खुशखबरी को, उस निजात को और इस कलमे को अपने अंदर रख सकता है? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जब हम मसीह को पहन लेते हैं या उसे पा लेते हैं या उसका शख्सी तजर्बा करते हैं या उसे अपना निजात हिंदा मान लेते हैं, तो ज़रूर है खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से क्या दो, बसमा दो। लुकिंग आउटवर्ड, जो मैंने पाया, जिसका मैंने तजर्बा किया, वही जाकर मैं क्या करूं, दूसरों को बताऊं। और आज की पाकजीन में भी लिखा है कि तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मनादी की। किस चीज़ की? कि यीशु जो मसलूब किया गया, यीशु जिसने दुख उठाया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो आसमान पर उठाया गया, जो रसूलों के कीते में भी है, वही यीशु जो है हमारा निजात दिंदा है, बचाने वाला है, मुखलसी देने वाला है। हम उसी की क्या करते हैं, मनादी करते हैं। तो खुदावंद का हुक्म जो है हर शागिर्द और हर बपतिस्मा याफ्ता के लिए है कि हम
بلائے گئے ہیں کہ کیا کریں؟ قوموں کو شاگرد بنائیں۔ عزیزو، یہ کیوں کر ضروری ہے؟ قوموں میں منادی کرنا، دنیا میں منادی کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ ویری سمپل ورڈ۔ دیکھیں، ایک مسیحی یا ایک شاگرد بلایا گیا ہے کہ وہ انجیل کی طاقت سے دنیا کو بدل دے، اور یقینی طور پر انجیل کی طاقت سے ہم نے انسانوں کو بدلا ہے اور بدلتے رہیں گے، اور انجیل کی طاقت سے دنیا بدلتی رہے گی، کیونکہ جس نے انجیل کا پیغام سن لیا وہ بدلے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ اقرار کرے یا نہ کرے، یسوع کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی زندگی ضرور تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری بلاہٹ کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے کہ انجیل کی طاقت سے دنیا کو بدلنا۔ اور جو آپ اپنے جابز پر کام کرتے ہیں یا وہاں خدمت کرتے ہیں، یقینی طور پر آپ اس بات کا زیادہ تجربہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی شخصی گواہی سے، انجیل کی طاقت سے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ میں شروع میں نرسز کی بات کر رہا تھا۔ کئی دفعہ آپ کی جو ورکنگ پلیس ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ 100 سوال کرتے ہیں لوگ، آپ کو شاید آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے، لیکن پھر بھی آپ انجیل کی طاقت سے، ایمان کی مضبوطی سے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے انجیل کی طاقت سے یہ کام کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے۔ اب ایک اور بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ شاگرد کون بنا سکتا ہے یا کون بناتا ہے؟ کون کون کون؟ استاد۔ تو پھر یہ حکم کس کے لیے ہے اور استاد کون ہے؟ یا استاد کون ہے؟ کون ہے استاد؟ کون نظر ہاتھ کھڑا کرو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں کئی دفعہ یہ معلوم نہیں ہو پاتا یا ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ خداوند نے ہمیں مبلغ اور استاد بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ اس لیے ہر ایک بپتسمہ یافتہ یا ہر ایک ایماندار قوموں کا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ عام شخص نہیں ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا ہیں؟ قوموں کے۔ کبھی سوچا تھا یہ؟ بھئی آپ سب استاد ہیں، نہیں مانتے؟ ہاں مان رہے۔ کیا آپ قوموں کے استاد ہیں یا نہیں؟ یہ میں بنا رہا ہوں یا کلام آپ کو بناتا ہے؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم قوموں کے استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو راہ دکھانا، لوگوں کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا اور حق اور سچ کی پہچان کروانا، جو استاد کا کام اور ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے عزیزو، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور ہمیں ایک بڑا رتبہ، مرتبہ جو ہے خداوند دیتا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے کہ ہم قوموں کے استاد ہیں۔ اور قوموں کو کن سے سیکھنا ہے؟ کن سے سیکھنا ہے؟ کس سے رہنمائی لینی ہے؟ ہم سے۔ گو کے لوگ قبول نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر تو لوگ لازمی سوال کریں گے، لیکن اگر ہمیں اپنی پہچان ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر فخر کے ساتھ باہر جانا چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ ہم سے سیکھیں، کیونکہ ہم آپ کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ تو ہم قوموں کے استاد ہیں، تو استاد بن کر رہیں۔ استاد کا جو فرض ہے، فریضہ ہے، اسے ادا آپ نے کرتے رہنا، کچھ سنے یا نہ سنے، سکھانا، رہنمائی کرنا، تربیت کرنا، حق سچ کی پہچان کروانا، غلط اور صحیح کا تفریق جو ہے وہ بتانا، یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟
लगता है देव चितने हम क्या हैं जी। तो आप सबको कौमों के उस्ताद होना बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि ये आमतौर पर हमारी वीडियो जो है लाइव चलती है, तो मैं एक आखिरी बात के साथ पैगाम का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अज़ीज़ो कलाम लिखा है कि बस तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आजकल शायद कम इल्मी की वजह से या शायद अपनी कलीसिया बढ़ाने की वजह से खादम या मुबश्शिर या मुबल्लग क्या करते हैं कि हुक्म यह है कि तुम कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। लेकिन ये जो खादमीन हैं वो करते क्या है कि वो कौमों को शागिर्द नहीं बनाते, वो मसीहों को जाकर शागिर्द बनाना शुरू कर देते हैं, और जो पहले ही बपतिस्मा याफ्त होते हैं उनको जाकर दोबारा गोते देने शुरू कर देते हैं। भाई ये हमारा काम नहीं है। जब एक दफ़ा आपने बपतिस्मा पा लिया, जब एक दफ़ा आपने मसीह को पहन लिया, जब एक दफ़ा आपने बपतिस्मा के ज़रिए से नई इंसानियत इख्तियार कर ली, तो फिर दोबारा गोता लैन की लोड़ नहीं। वो ना वाकई गोता लगने वाली गल होंदी है। तो इसलिए मैं अपने आप को भी और उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दैट, इट इज़ नॉट नीडेड। जब एक दफ़ा बपतिस्मा हो चुका हो तो फिर दोबारा बपतिस्मा देने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी बड़े सादा, चार चार लैके तो फिर भी ज़िंदगी उंजदी है। कई दफ़ा चार चार बपतिस्मे मिले तो शायद नहीं, आपने तो नहीं कभी लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं अज फलाना आया तो वो को ले लिया। पहले नंबर पर फादर जी इतने पुराने किहड़े फादर ने लिया, फादर एमरक से भी बपतिस्मा लिया, ठीक है जी, वो बुस गया यार, ये शायद अभी वो आपकी नज़र में शायद वो भी बपतिस्मा नहीं रहा, फिर आपने किसी और से बपतिस्मा लिया, फिर किसी और से, तो ये तो फिर सारी ज़िंदगी बपतिस्मा लेते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें खादमों की ज़्यादा गलती है। आवाम तो सादा है, हाँ हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खादमों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब एक दफ़ा बपतिस्मा हो चुका तो फिर दोबारा बपतिस्मा देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हुक्म ये है कि बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। हुक्म ये नहीं कि बस तुम जाकर कोट लखपत के कैथलिक मसीहों को क्या करो, बपतिस्मा दो। और इधर कई लै रहे हैं, मैं कभी कभी घर जाना तो माँ जी है प्यो जो इतने आता है, धी तो पुत्र जोड़े ने नवा बपतिस्मा लैके कितने होर जाते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, जहाँ आपका दिल करता जाए जाएँ ज़रूर, दुआ ज़रूर करें, इबादत ज़रूर करें, लेकिन ये डबलिंग ना करें। आजकल डबलिंग होती है ना, तो इसलिए कभी भी बपतिस्मे में डबलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पैगाम आप सब के लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है और उन हादमों के लिए भी है, प्लीज़ डोंट डू इट। क्योंकि आप इससे कलीसिया को मुत्तहिद नहीं करते, बल्कि आप इससे कलीसिया को डिवाइड करते हैं और लोगों की जो हमारी बेड़े हैं उनकी जहनों में कन्फ्यूजन डालते हैं। देखिए, अगर आज भी कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान का हो या जो रिकॉग्नाइज्ड चर्चेज हैं जिनका बैप्टिज्मल फार्मूला कलाम के मुताबिक है, जो पानी और फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुम्हें बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, तो हम उनका बपतिस्मा दोबारा नहीं करते। क्या आपको पता है कि जो कलीसियाएँ, जो ऑथेंटिक कलीसियाएँ हैं, जब वो बपतिस्मा किसी को दे चुकी हूँ तो हम दोबारा नहीं करते। अगर उन्होंने पानी और फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो कलाम में लिखा है वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दोबारा हम भी कैथोलिक बपतिस्मा नहीं देते। इसलिए खादमों से गुजारिश है इस वीडियो के ज़रिए से, और कलीसिया से भी गुजारिश है, प्लीज़ एक ही बपतिस्मा है, एक खुदा है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। खुदा हमें ऐसे अपने उस ईमान में जो खुदा ने हमें दिया है कलाम के ज़रिए से, उसमें कायम रहने का फजल बख्शे, नीज़ हमें ये तौफीक अता फरमाए ताकि हम अपने मिशन को भूलें नहीं। और हमारा मिशन क्या है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह खुदा के वसीला से आमीन।